اب چند باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں داخل ہونے اور سونے سے متعلق 10-12 باتیں ہیں، ان کو سن لیجئے. پھر ان اعمال کو کرنے سے ہم کتنے بڑے بڑے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. سادہ سادہ سی باتیں ہیں، اس کے اوپر آج ریسرچ ہوئی. انہوں نے تو اس لیے ریسرچ نہیں کی کہ سنت کی حقانیت کو ثابت کریں، انہوں نے تو ریسرچ کر کے جہاں پہنچے وہاں سنت پہ لے کھڑی تھی. جو پہلے سے ہی عمل کر رہے ہیں ان کا درجہ یقیناً زیادہ ہے. جو سائنسی چیزیں سامنے آنے کے بعد عمل میں لائیں گے تو ان کا درجہ بہرحال کم ہوگا. لیکن بہرحال اخلاص تو اللہ جانتا ہے، تو میں نے ویسے ہی ایک نقطہ بیان کر دیا. اب جناب آج کے اور اگلے بیان کی جو تفصیلات ہیں نا، اس کی سمری ابھی سن لیجئے، چند لمحات پہ شاید پوری ہو جائے. یہ 10-12 چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام کا روز گھر آتے تھے اور روز ہوتی تھی، لیکن اس کی تفصیلات کے لیے 2 گھنٹے چاہیے سمجھنے کے لیے کہ ان کے اندر کون کون سے خزانے ہیں. بتا دو جی. اچھا جی، اب سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، یاد رکھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی گھر آتے تھے، مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے، گھر آنے کے بعد مسواک کیا کرتے تھے، گھر والوں سے دل لگی کی اور خوشی کی باتیں کیا کرتے تھے، رات کو سونے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے، بستر کو جھاڑا کرتے تھے، دائیں کروٹ پہ سویا کرتے تھے، سوتے وقت لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور ذکر کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ آیات اور دعاؤں کے ساتھ سوتے تھے. اور اگلے دن صبح اٹھنے کے وقت جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انسان کو، ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے، وہ چیزیں رات کو خود نبی علیہ السلام یا امہات المومنین رات کو تیار کر کے رکھ دیا کرتی تھیں. میں صبح اٹھنے کے بعد آپ کو مسواک چاہیے، مسواک سے رہانے. ابھی تفصیلات آئیں گی، یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جلدی داخل ہوتے تھے، گھر جلدی آتے تھے، لیٹ نائٹ آنا نہیں تھا. آپ کی عام عادت یہ تھی. ہاں کوئی جہاد میں گئے ہوئے کہ سفر ہے، کوئی مجبوری ہے، وہ الگ بات، ورنہ جلدی گھر آتے تھے. جب خاوند یا والد گھر جلدی آئے گا تو بیوی بچوں کو ٹائم دے سکے گا، اس کی سوشل لائف کچھ ہوگی. ورنہ ہمارے یہاں سامنے حبیب دوم سے ایک صاحب نے بتایا، ایک ہمارے امام صاحب ہیں صغرا مسجد صغرا کے، انہوں نے بتایا کہ ان کے محلے میں ایک صاحب میں بینک میں جاب کرتے ہیں، تو دیر سے گھر آنا، رات کو بچوں سے ملاقات نہیں ہوتی، بچوں کے اٹھنے سے پہلے جاب پہ نکل جانا یا ان کے اٹھنے سے پہلے بچوں کا اسکول نکل جانا، ایسا کچھ بتایا. تو صرف اتوار والے دن ملاقات ہوتی تھی. تو ایک دن کسی وقت اچانک ہونا ویک ڈے میں گھر آ گئے تو سامنے اپنا ہی بچہ نظر آیا، چھوٹا بچہ تھا. اس نے کہا امی وہ اتوار والے ابو ہیں. پھر ایک اور بات بتائی تھی، کیا ذرا بتائیں؟ ایک تو بتایا تھا جلدی گھر میں جلدی آنا، سلام میں پہل کرنا، مسکرانا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعائیں مانگنا. کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولدنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. آسان، آیت الکرسی پڑھ لیں. یہ ایک عمل اور بتا دیتا ہوں، بہترین وظیفہ ہے انشاءاللہ. اللہ رب العزت اس کی برکت سے گھر میں داخل ہونے کی دعاؤں کی فضیلت بھی ملے گی اور رزق میں بھی برکت ہو جائے گی. جب گھر میں داخل ہو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ 4 چیزیں کر لیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف اور یہ سورہ اخلاص کا پڑھنا اور سلام کرنا. 4 چیزیں، گھر والوں کو سلام کرنا، اس سے انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی. اب کیا ہے اس کے اندر فوائد؟ کیا ہیں فوائد؟ یہ ہیں کہ برکتوں کے ساتھ داخل ہوگا بندہ. دوسرا کیا، ایک بہت بڑے نقصان سے انسان بچے گا. حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کو بھی بلائے، آ جاؤ
گھر میں ٹھکانہ مل گیا، آج رات اچھی گزرے گی، آ جاؤ، وہ سب کو بلا لیتا ہے۔ اب یہ لوگ شیطان کے ساتھ رات گزارتے ہیں، اور شیطان کی پوری ایک پلٹن ساتھ گزارتی ہے رات گھر میں۔ اب جب گھر میں داخل ہوں گے تو کیا ہوگا شیطان کے ساتھ؟ اب بیوی کو دیکھتے ہی نا تیوریاں چڑھ جائیں گی، غصہ آ جائے گا۔ کئی نوجوان ہیں کہتے ہیں حضرت گھر کے باہر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں بیوی کو دیکھتے ہی غصہ چڑھ جاتا ہے۔ تو گھر کے باہر گلاب کا پھول ہوتے ہیں اور گھر کے اندر کریلے نیم چڑے بن جاتے ہیں۔ جب شیطان ساتھ آ رہا ہے تو یہ تو سب کچھ ہونا ہے۔ اچھا، اسی بات کو ایک دوسرے انداز سے سمجھیں۔ آپ گھر میں رات کو داخل ہوں اور محلے کے 10-12 اوباش لڑکوں کو رات کو گھر میں لے آئیں تو کیا خیال ہے، رات کو گھر میں سکون ہوگا یا فساد ہوگا نا؟ یاد رکھیے، یہ 10-12 محلے کے اوباش لڑکے ہمارے گھر میں مل کر بھی وہ وقت فساد نہیں بچا سکتے جو ایک شیطان اکیلا مچا سکتا۔ تو کیا منا، گھر میں داخل ہوں اور اگر ہم نے کوئی دعا نہ پڑھی، آیت الکرسی نہ پڑھی، تو پھر ہم محلے کے 10-12 شیطانوں سے، محلے کے 10-12 اوباش لڑکوں سے بڑے ان کے سردار شیطان کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس سنت پر عمل کرنے سے وہ باہر۔ اسی طرح جب انسان کھاتا پیتا ہے تب بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی سنت کیا ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو مسواک کیا کرتے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، رات کو سوتے وقت الگ مسواک، گھر میں داخل ہونے کے بعد الگ مسواک، سرہانے مسواک ہوتی تھی، صبح اٹھنے کے بعد الگ مسواک، ہر نماز کے لیے الگ مسواک۔ تو مسواک صرف صبح شام کا عمل نہیں ہے، دانت صاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی مرتبہ یہ کیا کرتے تھے۔ تو ہم مسواک کی سنت کو اپنائیں، اس سے کیا ہوگا؟ دانت صاف رہیں گے تو جو غذائی اجزاء دانتوں میں رک جاتے ہیں وہ اندر جانے کے بجائے باہر نکلیں گے، بیکٹیریا بننے کے بجائے ہم صحت میں رہیں گے۔ تو بہت ساری بیماریوں سے حفاظت ہے مسواک کرنے میں، جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی۔ ایک حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسواک کیا کرو، دانت صاف رکھا کرو۔ تم سے پہلے بنی اسرائیل کے مردوں نے مسواک چھوڑ دی تھی، ان کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ مسواک چھوڑی مردوں نے، بے حیائی میں مبتلا ہوئی عورتیں۔ اب ان باتوں کو اگر جوڑے نا تو عقل کہیں اور بھی پہنچتی ہے۔ بھئی مسواک کرنا سنت ہے، سن لیے، لیکن اس کے فوائد، اتنے فوائد ہیں، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور بہت سارے فوائد ہیں۔ لیکن ایک گھریلو زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ عورتیں پاک دامن رہتی ہیں۔ پھر جب بندہ بار بار مسواک کرے گا تو اس کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ کتنے مرد حضرات ایسے ہیں کہ ان کے منہ سے پان کی، سگریٹ کی اور اس طرح کے جو ان کے مختلف شغل ہوتے ہیں، اس کی اسمیل اس کے منہ میں ہوتی ہے، اور جب وہ بیوی کے قریب جاتے ہیں تو اس کو کراہت آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دوری کا، دلوں میں دوری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قلب، جسم قریب ہو رہے ہوتے ہیں، دل دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو دین اسلام میں طہارت اور صفائی کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے ہم اس مردانگی میں نہ رہیں کہ ہمارے دانتوں سے اگر بو بھی آ رہی ہے اور ہماری بیوی ہمیں کچھ نہیں کہہ رہی، یہ تو اس کی شرافت ہے کہ کچھ نہیں کہہ رہی، اور آپ کی جہالت ہے کہ آپ پھر بھی اس کو صاف نہیں کر رہے۔ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا کھایا کرتے تھے، دائیں ہاتھ سے کھاتے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے، بیٹھ کے کھاتے، اپنے سامنے سے کھاتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شان والا کام جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو وہ نامکمل رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، کھانا کھانے لگتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان باہر رہ جاتا ہے۔ انسان کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے، بغیر بسم اللہ کے کھانا کھا لے، شیطان حدیث کے مطابق ایسے کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے اور ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہے۔ اب اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں بسم اللہ بھول جانے کے؟ ایک نقصان تو سنت سے محرومی،
دوسرا نقصان اس حدیث میں سن لیجئے، شمائل ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، کھانا پیش کیا گیا، کئی لوگ تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے، شروع میں اتنی برکت تھی کہ میں حیران تھا، اللہ اتنی برکت، اور آخر میں اتنی بے برکتی آئی، پھر میں حیران ہو گئی، اللہ اتنی بے برکتی، تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے جب کھانا کھانا شروع کیا تھا تو اس وقت ہم لوگ جتنے موجود تھے سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، برکت تھی، ہم کھا بھی رہے تھے اور برکت نظر آ رہی تھی، کم نہیں ہو رہا، جتنا کھایا جا رہا ہے اتنی کمی نہیں آ رہی، لیکن بعد میں ایک شخص آگے شریک ایسا ہوا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، پر شیطان اس کے ساتھ آگے بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا اور کھانے میں برکت ختم۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت آپ کو سنائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے جو بسم اللہ نہیں پڑھتا تھا، بھئی بسم اللہ پڑھو۔ ایک موقع پہ ایک چھوٹی بچی تھی، وہ کھانا کھانے لگی بغیر بسم اللہ پڑھے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بھئی بسم اللہ پڑھو۔ اسی طرح ایک دیہاتی آیا، وہ ڈائریکٹ شروع ہونے لگا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بھئی بسم اللہ پڑھو پہلے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ساتھی کس کو بناتے ہیں؟ شیطان کو۔ اب جب شیطان کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو اندر کیا اترے گا؟ شیطانیت۔ تو ہم کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ہاں نبی علیہ السلام نے امت کے لیے آسانی فرما دی، کھانا کھا رہے ہیں بھول گئے بسم اللہ پڑھنا، تو اب درمیان میں آخر سے پہلے بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ گئے۔